نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الغیبة اشد من الزنا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور اللہ رب العزت نے دو قسم کے حکم ہمیں عطا فرمائے۔ ایک حکم یہ کہ ہم نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ دو قسم کے حقوق ہمارے ذمے ہیں، نمبر ایک اللہ کا حق اور نمبر دو اللہ کے بندوں کا حق۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، جہاد فی سبیل اللہ، اسی طرح حج کرنا، یہ سارے حقوق العباد میں سے، حقوق اللہ میں سے ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حقوق العباد میں سے ہے، ان کی پابندی بھی نہایت ضروری ہے۔ جیسے اللہ کے حقوق کی پابندی ضروری ہے، ویسے ہی اللہ کے بندوں کے حقوق کی پابندی بھی ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر اللہ کے حق میں کچھ کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کے حق میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو دنیا میں معاف کروانا ضروری ہے۔ جب تک صاحب حق خود معاف نہ کر دے تو اللہ رب العزت بھی معاف نہیں کرتے۔ تو حقوق العباد کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہے۔ حقوق العباد میں بہت کمی ہم کرتے ہیں، ان میں سے ایک بہت بری چیز جسے ہم نے اپنایا ہوا حقوق العباد میں کمی کرنے کے حوالے سے، جس میں ہر کوئی مبتلا ہے، وہ ہے غیبت کرنا۔ یاد رکھیے، غیبت کرنا شریعت میں بہت مذموم اور بہت بری چیز ہے۔ غیبت کہتے کسے؟ پہلے یہ سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مل غیبہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ تو بتائیے غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کا ذکر کا اخا کا بما یکرہ، اپنے مسلمان بھائی کی اس کے پیٹھ پیچھے اس کی کسی عیب کو ذکر کرنا، اس کی برائی کو بیان کرنا، کوئی عیب کوئی کمی اس کے اندر ہو اسے اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، فرمایا یہ غیبت ہے۔ ایسی بات اس کے پیٹھ پیچھے کرنا کہ وہ مسلمان بھائی جس کی تم بات کر رہے ہو، اگر اس کو اس کا علم ہو جائے تو وہ ناراضگی کا اظہار کرے گا، ناپسند کرے گا، فرمایا یہ ہے غیبت۔ اور آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی اس میں مبتلا ہے کہ ہر ایک کی غیبت کرنا، کسی کے عیب کو بیان کرنا، یہ ہمارا معمول بن چکا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ بڑی سخت وعید اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی کوئی مسلمان فوت ہو چکا ہو، مردہ ہو چکا ہو، اس کا گوشت کھانا کوئی پسند کرتا ہے؟ فرمایا جب جس طرح تم اس بات کو پسند نہیں کرتے تو پھر غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ تم نے اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ تو غیبت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ ایک مقام پر اللہ کے نبی نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ فرمایا غیبت اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زنا کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں، شراب کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں، جوئے کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں، لیکن غیبت کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ اس لیے غیبت سارے گناہوں سے بڑھ کر گناہ ہے، اور پھر ایسا گناہ کہ اسے ہم گناہ نہیں سمجھتے، اور جس گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے اس سے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ غیبت کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، امہات المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا یہ قد میں تھوڑی چھوٹی تھی، تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس داخل ہوئے، ان کے پاس آئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صفیہ کے متعلق ان کے پیٹھ پیچھے زبان سے کچھ نہیں کہا،
بلکہ اشارتاً کہا، ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آپ اس چھوٹے قد والی جو عورت ہے اس کے پاس سے آپ آ گئے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ تم نے کون سی بات کہی ہے؟ یہ ایسی بات ہے اگر تمہارے اس بول کو، کیونکہ تم نے اب غیبت کی ہے، تم نے پیٹھ پیچھے اس کے عیب کو ظاہر کیا، پر میں اگر اس اللہ کے نبی نے اصلاح فرمائی کہ اگر تمہارے اس بول کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو ساتوں سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے، وہ زہر آلود ہو جائے۔ اتنی خطرناک بات ہے غیبت سے، اس لیے ہمیں بچنا چاہیے۔ حدیث پاک میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر گئے ہیں معراج کی رات، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے چند ایسے افراد کو دیکھا کہ جن کے ناخن تانبے اور لوہے کے ناخن ہیں، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینے کو پھاڑ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائی بیان کیا کرتے تھے۔ آج ہم اس میں مبتلا ہیں، ہم اس سے بچنے کو تیار نہیں، بلکہ جب کسی سے کہا جائے کہ کسی کی غیبت نہ کرو، اس کی برائی بیان نہ کرو، تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ ہم کوئی غلط بات تھوڑی کر رہے ہیں، میں تو اس کے منہ پر کہنے کو تیار ہوں، اس کے اندر یہ عیب موجود ہے۔ تو یاد رکھیں غیبت کہتے ہی اسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان میں کسی میں کوئی عیب ہو اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کے عیب کو بیان کیا جائے، اس کے نقص کو، کمزوری کو بیان کیا جائے، فرمایا یہ ہے غیبت۔ اور اگر اس میں عیب موجود نہ ہو اور پھر اس کی طرف نسبت کی جائے تو یہ ہے بہتان۔ بہتان بھی گناہ ہے اور غیبت بھی گناہ ہے۔ ہمیں بہتان سے بھی بچنا چاہیے اور غیبت سے بھی بچنا چاہیے۔ یاد رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد میں بہت سختی بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت نے حقوق العباد کے حوالے سے شریعت نے بہت سخت حکم نازل فرمایا ہے، اس لیے ہمیں حقوق العباد کا خیال کرنا چاہیے۔ کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، چغلی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت بھی اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک صاحب حق جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگ لی جائے۔ حدیث پاک میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ کرام سے، بتاؤ مفلس شخص کون ہے؟ سب سے بڑھ کر مفلس، سب سے بڑھ کر غریب کون آدمی ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا جس کے پاس مال و اسباب نہ ہو، جس کے پاس ضرورت کی چیزیں نہ ہو، سب سے بڑھ کر مفلس اور غریب وہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ شخص سب سے بڑھ کر مفلس اور غریب وہ آدمی ہے کہ قیامت کا روز ہوگا اور وہ جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اور اس کے نامہ اعمال میں بہت بڑے بڑے عمل ہوں گے، اس کے نامہ اعمال میں نمازیں ہوں گی، اس کے نامہ اعمال میں تہجد ہوں گے، اس کے نامہ اعمال میں جہاد ہے، اس کے نامہ اعمال میں روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے بڑے بڑے اعمال جب اس کے نامہ اعمال میں ہوں گے اور وہ گمان کرتا ہوگا کہ میں نے بہت بڑی بڑی نیکیاں کی ہیں، تو اللہ رب العزت کے دربار میں سرخرو ہو جاؤں گا اور جنت میں داخلہ میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب وہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو نامہ اعمال کے وزن سے پہلے حقدار پہنچ جائیں گے۔ کچھ حقدار اللہ کے دربار میں پہنچیں گے اور وہ کہیں گے یا اللہ اس نے فلاں موقع پر میری زمین دبا لی تھی تو مجھے اس کو اپنا حق واپس چاہیے۔ اب قیامت کے دن دنیاوی جو اسباب ہے، جو حق دنیا کے اندر مارا ہے، قیامت کے دن تو وہ چیزیں نہیں ہوں گی، تو بدلے میں اللہ رب العزت حکم دیں گے تو بدلے میں تم اس سے اپنا حق لے لو۔ وہ حق کیا ہوگا؟ اس کی نیکی اٹھا کر اسے دے دی جائے گی۔ ایک شخص آئے گا کہ اس نے مجھے تھپڑ بلا وجہ مارا تھا، تو اللہ فرمائیں گے اس کی نیکی اٹھا کر اسے دے دو۔ اسی طرح کوئی شخص آئے گا کہ اس نے میرے پیٹھ پیچھے میری برائی بیان کی تھی، میری غیبت کی تھی، میری چغلی کی تھی، تو اس کے نامہ اعمال سے نیکی اٹھا کر اس حقدار کو دے دیا جائے گا۔ اس طرح مختلف حقدار آتے جائیں گے اور اس کی نیکیاں انہیں دے دی جائیں گی۔ پھر آخر میں یوں ہوگا اس کے نامہ اعمال سے ساری نیکی ختم ہو جائے گی لیکن حقدار ابھی بھی موجود ہوں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ نیکیاں ختم ہو گئی، حقدار ابھی بھی موجود ہے، تو لہٰذا ایسا کیا جائے، کیونکہ حقدار کو تو حق دینا ہے۔ اللہ رب العزت تو بڑے انصاف والے ہیں، اللہ نے انصاف کرنا ہے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، حقدار موجود ہیں، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا جو حقدار ہیں، جو حق لینے والے ہیں، ان کے گناہ اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں داخل کر دیا جائے۔ چنانچہ حقدار آتے جائیں گے، نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، اب ان کے گناہ اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گے۔ جب حقدار ختم ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اب
اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے۔ جب نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا تو اس وقت گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی، اللہ کی طرف سے حکم اگر اس شخص کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے مفلس شخص یہ ہے۔ یہ کیوں؟ اس کی نیکیاں کیوں ضائع ہوئی ہیں؟ لوگوں کا حق کھانے کی وجہ سے، لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے، لوگوں کو دھوکہ دینے کی وجہ سے، حقوق العباد کا خیال اس نے نہیں کیا۔ اس لیے میرے عزیزو، حقوق العباد کا سب سے بڑھ کر خیال کرنا ہے۔ نمازیں بہت زیادہ ہو لیکن انسان غیبت کرتا ہو، جہاد کرتا ہو، غیبت کرتا ہو، حج کرتا ہو، غیبت کرتا ہو، یاد رکھو سارے اعمال دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، ساری نمازیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، سارے تہجد دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اگر انسان کے اندر غیبت موجود ہو، دھوکہ موجود ہو، فراڈ موجود ہو، اپنے کسی مسلمان بھائی کی دل آزاری موجود ہو۔ یہ حقوق العباد میں سے ہے، اور حقوق العباد سارے اعمال کو ضائع اور ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے دنیا میں اللہ نے موقع دیا ہے، جب صبح ہم اٹھتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی کی دل آزاری کی ہے دنیا میں معافی مانگ لے، اگر کسی کی غیبت کی ہے دنیا میں معافی مانگ لے، کسی کا حق دبایا ہے دنیا میں اپنا معاملہ صاف کر کے چلے جائے، کیونکہ آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے۔ اس لیے ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنا چاہیے، بالخصوص جو حقوق العباد ہے، اور اس میں سے ایک عام گناہ یہ غیبت ہے کہ جس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تشبیہ دی ہے، مردار کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے، اس لیے ہمیں اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ اور رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ انسان خود اس کو پھاڑ نہ دے۔ روزہ انسان کے لیے ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، جب تک کہ انسان خود اس ڈھال کو ختم نہ کر دے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اب روزے کی حالت میں کسی کی غیبت کر لی، روزے کی حالت میں جھوٹ بول دیا، روزے کی حالت میں کسی کی چغلی کر دی، تو یاد رکھو بعض فقہا تو فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں غیبت اور چغلی کرنے کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں اگرچہ روزہ ٹوٹتا تو نہیں لیکن روزے کے جو ثمرات، جو برکات ہے وہ اللہ اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے روزے کی حالت ہو یا عام حالت ہو ہم اس گناہ سے بچے، کیونکہ جس گناہ کو انسان گناہ نہیں سمجھے گا اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، غیبت سارے گناہوں سے بڑھ کر گناہ ہے، اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو راضی کرنے والے اور اللہ رب العزت کی رضا کا سبب بنے اور جنت میں لے جانے والے ہیں۔ اللہ ہر اس اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں محفوظ رکھے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔